دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے عقل مند بڑھئی اور شیر۔ دوستوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھئی اور اس کے بیٹے نے ایک بڑا پنجرا بنانے کا ارادہ کیا تو لکڑی حاصل کرنے کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ دونوں باپ بیٹے صبح ہی صبح جنگل پہنچ گئے اور ایک جگہ ایک تناور درخت دیکھ کر اسے کاٹنے میں جٹ گئے۔ دونوں باپ بیٹے نے چند ہی گھنٹوں میں درخت کاٹ کر اس سے حاصل ہونے والی لکڑی سے ایک پنجرا بنانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ اپنے کام میں مصروف ہی تھے کہ وہاں اچانک جنگل کے بادشاہ شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ شیر کی دھاڑ سن کر دونوں نے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کی، لیکن شیر ان سے زیادہ ہوشیار نکلا۔ وہ انہیں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا وہ دہاڑنے کے بعد ان کے انتہائی قریب پہنچ گیا اور غصے سے ان دونوں سے پوچھا کہ وہ کس کی اجازت سے یہ پنجرا بنا رہے ہیں۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا وقتی طور پر تو گھبرا گئے، لیکن انہوں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس مشکل وقت میں عقل سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور شیر کو جواب دیا کہ اے جنگل کے بادشاہ، ہماری یہ مجال کہ ہم آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں۔ ہم تو جنگل کے بادشاہ یعنی آپ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ پہلے ہم آپ کا گھر تیار کر لیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو جا کر سرپرائز دیں گے۔ اس کا یہ بہانہ اور چکنی چپڑی باتیں سن کر شیر کے دام میں آ گیا اور بولا، اچھا تو یہ بات تھی، کوئی بات نہیں، تم نے بہت اچھا کیا۔ شیر کی اس حماقت پر بڑھئی کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پنجرے میں داخل ہو کر تو دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کس قدر وسیع اور ہوادار گھر تیار کیا ہے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً پنجرے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو گیا۔ شیر کی اس حرکت پر بڑھئی نے فوراً پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جلدی سے گرم پانی لے آؤ، اور بڑھئی کا بیٹا گرم پانی لایا تو بڑھئی نے پنجرے کے اوپر سے وہ گرم پانی اس پر گرا دیا۔ گرم پانی سے شیر جھلس گیا اور چیخنے چلانے لگا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اسی دوران بڑھئی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی شیر اپنی جان بچا کر جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ شیر کے بھاگنے کے بعد دونوں نے ایک مرتبہ پھر پنجرا بنانے کا آغاز کر دیا، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہوں نے جنگل میں 3 شیروں کو ایک ساتھ آتے دیکھا۔ دونوں باپ بیٹا بہت پریشان ہوئے، لیکن جلدی ہی وہ ایک درخت پر چڑھ گئے۔ دوسری طرف تینوں شیروں نے بھی ایک دوسرے کی پیٹھ پر چڑھ کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر بڑھئی کے ذہن میں پھر گرم پانی کا ترکیب آزمانے کا خیال آیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے گرم پانی مانگا تو جو شیر پہلے گرم پانی کا مزہ چکھ چکا تھا، اس نے یہ سنا تھا تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے سے باقی 2 شیر بھی گر پڑے تھے اور اسے بھاگتے دیکھ کر سوچے سمجھے بغیر منہ اٹھائے بھاگنے لگے۔ شیروں کی اس طرح بھاگتے دیکھ کر دونوں باپ بیٹے کی جان میں جان آئی۔ دونوں جلدی سے درخت سے نیچے اترے اور باقی ماندہ پنجرا مکمل کر کے اپنے گھر چل دیے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں اپنے حواس پر قابو رکھا جائے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔